السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ اب تک تو کافی کمفرٹیبل ہو گئے ہوں گے آپ. ایگزامشنز اور ٹیکس کنسیشنز کی بات ہم نے ختم کر لی ہے. وہ کانسیپٹس آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. آئی سپوز یو ڈونٹ ہیو اینی پرابلم. اینی وے، اف یو ہیو اینی ڈیفیکلٹیز those will be duly addressed. Exemptions and tax concessions بڑی ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا، بڑی مائنیوٹ ڈیٹیلز آپ سے ڈسکس کی، بار بار بات کی تاکہ آپ اصل بات تک پہنچ جائیں. ادروائز تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایگزیمشنز ہیں. لیکن یہ ایگزیمشنز کیسے ہیں؟ In what circumstances and to what extent these exemptions are available to a person. اس بات تک پہنچنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، but one has to work hard for that. اس کو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو کوشش یہی کی گئی کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں. Anyway, لاسٹ لیکچر کو ہم ریویو کرتے ہیں، اس کو ریکیپ کرتے ہیں تاکہ اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹیز ہوں تو وہ ایڈریس ہو جائے. ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات شروع کی تھی ڈونیشنز ٹو دا چیریٹیبل اینڈ ریلیجیس انسٹیٹیوشن. بات یہ ہو رہی تھی انکم فرام ڈونیشنز. اب جو ڈونیشنز دی جا رہی ہیں ان انسٹیٹیوشنز کو، وہ ان کے لیے تو سورس آف انکم ہے، دے آر ریسیونگ اٹ. دوز ول ناٹ بی ٹیکسڈ. لیکن یہاں پر کنڈیشن تھی پرووائزو کہ جس پرپز کے لیے یہ ڈونیشنز کلیکٹ کی جا رہی ہیں، دیس شوڈ بی اپلائی آن دوز ویری پرپزز. اگر ان پرپزز پہ خرچ نہیں کیا جا رہا جس کے مقصد کے لیے ان کو اکٹھا کیا گیا تھا یا وہ ڈونیشنز وصول کی گئی تھی، تو ایگزامشن ول ناٹ بی اویلیبل. تو یہ ڈونیشنز کے لیے یہ ضروری ہے جس آبجیکٹ کے لیے آپ لے رہے ہیں اس آبجیکٹ کے لیے خرچ کیا جائے. اسی طرح ان انسٹیٹیوشنز کا، ریلیجیس اینڈ چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز کا، ایوری انسٹیٹیوشن از ناٹ ایلیجیبل فار دیز ایگزامشنز. دیز شوڈ بی ڈیولی اپرووڈ بائی دا CBR. سینٹرل بورڈ آف ریونیو جن کو اپروو کرتا ہے، یہ ایگزامشنز انہی کو اویلیبل ہوتے ہیں. یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. پھر ایک اسی سے متعلق ایک دوسری بات ہم نے کہ ڈونیشنز if contributed by a person to certain institution. اسپورٹس بورڈ کی بات ہوئی اور انسٹیٹیوشن ہم نے بات کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی فنڈ اسٹیبلش ہوا ہے، وہاں آپ ڈونیشنز دے رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ڈونیشنز دینے والا ہے اس کو بینیفٹ ملنا چاہیے. So that exemption was available to the person who is donating this amount یا جو ڈونیشن دے رہا ہے، یہ ان کی بات ہو رہی تھی. اس کے بعد ہم نے پڑھا بہت ساری انکمز آف دا اسپورٹس بورڈز، اور یہ ساری انکمز جو ہیں those are exempt from tax. پھر ہم نے دیکھا فارن کرنسی اکاؤنٹ اگر آپ اوپن کرتے ہیں، اس سے انٹرسٹ پروفٹ جو آپ ارن کرتے ہیں، that income is exempt from tax. اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا ہوگا فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں یا اسپیشل US$ بانڈس ہیں، تو ان سے جو انکم ہے، جو پروفٹ ہے، that was declared to be exempt from tax. لیکن وہاں پر ایک ڈیٹ ہے، وہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اگر ڈیٹ کہیں مینشن کی ہو تو that would make the difference. This exemption from the total income, the exemption from the tax was available till 16th December 1999. اس کے بعد رولز چینج ہو گئے تھے، وہ بھی ہم نے دیکھے how these were changed. اس کے بعد ہم نے میڈیکل میں بات کی، میڈیکل الاؤنسز اور ہاسپٹلائزیشن
facilities available to the employees. یہ میں clause 139 کی بات کر رہا ہوں, the part 1 of the second schedule. میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, ایک دفعہ آپ پھر اس کو سن لیجئے کہ ہاسپٹلائزیشن اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ری ایمبرسمنٹ اور ہاسپٹلائزیشن دو صورتیں ہو سکتے ہیں کہ آپ کہیں گے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہاسپٹلائزیشن میں بھی تو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے امپلائر they have the arrangement with the hospital and they pay to the hospital directly. You are availing, by you I mean the employees, the hospitalization services. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ employee can go to a hospital, can get the medical treatment, then submit the bills of the hospital to the employer and employer reimburses. اس کو وہ جو پیسہ خرچ ہوا وہ واپس کر دیتا ہے, اس کو پے کر دیتا ہے, اس کو آپ reimburse کہتے ہیں. تو ان میں سے دو جو بھی صورت ہے, whether hospitalization services or the reimbursement of the medical treatment, یہ آپ سمجھ لیجئے, if it is according to the terms of employment, this is wholly exempt. But if it is not according to the terms of employment, it is wholly taxable. اس کے ساتھ میڈیکل الاؤنس کی بات کی, میڈیکل الاؤنس that is exempt up to 10% of the basic salary of the employee. یہ to the extent کی بات ہے, یہاں پر totally exempt نہیں ہے, یہاں پر exemption ہے up to the 10% of the basic salary. اگر allowance ہے تو that is exempt. اس سے زیادہ allowance اگر کوئی پے کر رہا ہے, an employer is paying 20% of the basic salary, then 10% will be exempt and the 10% will be added to the salary income of the employee for that very tax year. تو یہ بات آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے. اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیکل فیسلٹیز جو ہاسپٹلائزیشن اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ہم نے بات کی, if those are available and medical allowance is also being paid, then that medical allowance is not exempt, that is wholly taxable. پھر آپ کو 1% بھی exemption حاصل نہیں ہے, یہ 10% exemption in house allowance is available only when hospitalization or medical treatment facilities are not available to you under terms of employment. If that's not so, then medical allowance is not exempt, that is wholly taxable. اس کے بعد کچھ اور exemptions کی ہم نے بات کی. Some perquisites to the president, governors, corps commanders, judges of the superior courts. These allowances, perquisites, یہ exempt. اس میں آپ کو بتایا گیا housing facilities, entertainment, conveyance and other perquisites mentioned in the relevant section. Those have been declared to be exempt from tax. تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو ان سیکشن میں مل جائیں گی. یہ ہم نے مختلف انسٹیٹیوشنز کا آپ کو بتایا, انہیں اویلیبل ہیں. یہ ایگزامشنز کی بات تھی. This was the part 1 of the second schedule. اس کے بعد we moved on to the part 2. Part 2 میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ٹیکس ریٹ جو ہیں وہ ریڈیوس کر دیے جاتے. تو وہاں پہ ریڈکشن میں آپ کو ایگزامپل میں نے دی, آپ کو یاد ہوگا. The flying allowance received by the pilots or the flight engineers, and also allowances, perquisites received by the junior commissioned officers of the armed forces or any ranks of the armed forces, those will be taxed at the rate of 2.5% as a separate block of income.
اب یہ ریڈکشن ان دا ٹیکس لائبلٹی کا ایک طریقہ کار ہے کہ سیپریٹ بلاک میں 2.5%، ادروائز یہ ریٹ نہیں ہے. وہ آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا جب آپ ٹیکس ریٹس دیکھیں گے، وہ آپ کو بتائے جائیں گے کہ یہ ٹیکس ریٹس ہیں، ایسے انکم کو ٹیکس کیا جاتا. اینی وے دیز آر ٹو بی ٹیکسڈ ایٹ دی ریٹ آف 2.5%. تو یہ ٹیکس ریٹس کی بات ہو رہی تھی، ٹیکس ریٹس میں ریڈکشن کی بات ہو رہی تھی. اس کے بعد پارٹ 3 میں دیٹ از دا ریڈکشن ان دی ٹیکس لائبلٹی. ریٹ کی بات نہیں، ٹیکس لائبلٹی ورک آؤٹ کر لی جاتی کہ آپ کا ٹیکس سے ٹیکس پیبل بائی یو از 50,000 rupees. That has been reduced by 50%. It means that you have to pay rupees 25,000 in taxes instead of rupees 50,000. This is the reduction in tax liability. اسی طرح آپ کو ایگزامپل دی تھی ریڈکشن ان ٹیکس لائبلٹی آف فل ٹائم ٹیچرز، یونیورسٹی ٹیچرز، ریسرچرز ڈیولی اپروڈ rather working in the institutions duly approved by the government and the universities duly approved by the Higher Education Commission of Pakistan. تو یہ کچھ ایگزامپلز آپ کو بتائیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتایا پارٹ 4 بھی ہے سیکنڈ اسکیجول کا. پارٹ 4 میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ یہ پروویژنز آف لا ہے، ادروائز دیز آر ایپلیکیبل. لیکن ان سچویشن میں یہ پروویژن آف لا اپلائی نہیں کریں. That was all about exemptions and tax concessions which we discussed. It is not all. I tried to tell you so many clauses of the exemptions which are available, but still I can say it is not all. Now students, it is up to you to go through the second schedule clause by clause. میں نے آپ کو اسٹیج پر پہنچا دیا ہے کہ اب اگر آپ ان کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کے لیے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہونی چاہیے. یو کین انڈرسٹینڈ، یو کین کمپریہینڈ اینڈ یو کین اپلائی دوز کانسیپٹس. تو آپ ان کو پڑھیے، ہر کلاس کو پڑھیے، ان کلازز میں پرووائزوز دیکھیے، ان کے ایکسٹینٹ دیکھیے، ان کی اپلیکیشن دیکھیے. جس انداز سے آپ کو بتایا ہے اسی انداز میں آپ اس کو پڑھیے. آپ کو یہ نہیں کہ ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی، میں یہ کہہ سکتا ہوں یو ول انجوائے اٹ. کہ آپ کو انجوائمنٹ یہ نہیں ہے کہ ایگزامشنس کو میں کوئی انجوائمنٹ کی بات ہے. اگر تمام ایگزامشن دے دیں تو ٹیکس کہاں سے آئے گا، ملک کا کام کہاں سے چلے گا. آپ کو پتا چلے گا اس میں وزڈم کیا ہے، وائی دیز آر دیئر، وائی اٹ شوڈ بی اینڈ وائی اٹ شوڈ ناٹ بی. یہ کوئی فائنل ورڈ نہیں ہوتا. لا آپ دیکھتے ہیں امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں، چینجز ہوتی رہتی ہیں، لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں. اسی طرح لا بنتا ہے، اسی طرح قومیں ترقی کرتی ہیں. یہ طریقہ ہے، آپ سوچنا شروع کیجیے. یو لک انٹو اٹ ان اے کریٹیکل مینر کہ یہ کلازز ہیں، یہ نہیں کہ ان کو یاد کر لینا. یو ہیو ٹو اپلائی دیز اینڈ یو مسٹ بی ویری دا ون ہو از اے کریٹک. ایک کریٹیکل انالیسز آپ ان کا کیجیے جو آپ پڑھ رہے ہیں. Then you will start enjoying it. آپ کو وہاں پر اسٹیچوٹس میں وزڈم نظر آئے، لا میکرس کی وزڈم ہے کہ why they are doing that and how they have done that. تو یہ سارا کام آپ کریں گے تو ہوپ فلی آپ اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے. اور جب کسی کام کو آپ انجوائے کرنا شروع کر دیں تو وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. That is work. تو that is the first step you have to take. تو آج کے لیکچر کی طرف ہم آتے ہیں. ٹوڈے وی ہیو ٹو اسٹڈی another important concept, that is the residential status and the taxation of the persons with respect to different residential characteristics. کوئی ریزیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی نان ریزیڈنٹ ہو سکتا ہے. کون کون ریزیڈنٹ ہے، کون نہیں ہے. آپ نے پرسن کی ڈیفینیشن تو پڑھی سیکشن 18، بڑی ڈیٹیل میں پڑھی. وہاں ہم نے پرسن کو ڈیفائن کر دی. اب آج ہم دیکھیں گے who is a resident person, who is a resident individual, what is
the scope of a resident company. ایسوسیشن آف پرسنز آپ نے پڑھا تھا. آج ہم دیکھیں گے ریزیڈنٹ ایسوسیشن آف پرسنز کیا ہے. اسی طرح ان کی ٹیکسیشن, ہاؤ دیز آر ٹیکسڈ, ہاؤ دیز شوڈ بی ٹیکسڈ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم آج کے لیکچر میں دیکھتے ہیں. پرسن میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک انڈیویجول بھی پرسن ہو سکتا ہے, ایک کمپنی بھی پرسن ہو سکتی ہے. وہ ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں ہو, کمپنی, ایسوسیشن آف پرسنز, فرم, یہ سب پرسنز تھے. پرسن میں فیڈرل گورنمنٹ کی بھی بات ہوئی. فیڈرل گورنمنٹ واز آلسو اے پرسن. آج بات یہ ہوگی کہ ریزیڈنٹ پرسن کون, ہو از اے ریزیڈنٹ پرسن. ریزیڈنٹ پرسن کی کیا ڈیفینیشن ہے, اینڈ ہو از اے پرسن who is not a resident person. تو آپ دیکھیے گا ریزیڈنٹ پرسن جو ہے وہ ہم نے ڈیفائن کیا ہے. ہم نے تو نہیں کیا, لا نے ڈیفائن کیا ہے, بٹ دا سلائڈ از بیفور یو. یہاں پہ ہم اس کو اسٹڈی کریں ایز ڈیفائنڈ بائی لا. دس از ان دا سیکشن 81 آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. سیکشن 80 آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. پرسن, کمپنی, فرم, یہ تمام جو انڈیویجولز, یہ سب ہم ڈیفائن کر چکے ہیں. اے او پی, ایسوسیشن آف پرسن, یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. سیکشن 80 بڑی ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا تھا, اینڈ یو مسٹ بی نوئنگ دیٹ. اچھا, ریزیڈینشیل اسٹیٹس اور ریزیڈنٹ پرسن, اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے, اس کی ڈیفینیشن دیکھنے سے پہلے, لیٹ می ٹیل یو that the concept of residence with regard to taxation is very important. And resident or the residential, the meanings it conveys. فوری طور پر جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے جب ہم ریزیڈنٹ کی بات کرتے ہیں, جو ہمارے ذہن میں ایک بات آئے گی, ریزیڈنٹ, نیشنل, سٹیزن, that is the word or the words which immediately click to mind. اچھا, ریزیڈنٹ ہے, یہ شہری ہوگا پاکستان کا ریزیڈنٹ, اس کے پاس نیشنلٹی ہے پاکستان یا کسی بھی ملک, ہی شوڈ بی ریزیڈنٹ. عام اس میں یہ بات اس طرح سمجھی جا سکتی ہے. ٹیکس لاز میں ایسا نہیں. ریزیڈینشیل اسٹیٹس doesn't have an access to the citizenship or the nationality of a person. یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, کیونکہ یہاں انکم کی بات, یہاں ریزیڈنس کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک سرٹیفکیٹ لے لیا اینڈ یو ہیو بیکم دا ریزیڈنٹ فار دا ٹیکس پرپسز. تو آپ دیکھیں گے, اب میں اس اسٹیج پر تو کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. اب آپ دیکھیں گے کہ آخر یہ ڈیفینیشنز ہیں, ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے, ایسا کیوں کیا گیا ہے, اینڈ یو ول اپریشیٹ. آپ دیکھیں گے ہاں جی, یہ تو اس کو ایسے اپریشیٹ کریں گے اس بات کو کہ یہ جو ڈیفینیشن کی گئی ہے اس سے ٹیکسیشن میں بڑی آسانی ہو گئی. دیٹ شوڈ ہیو بین ٹیکس دیٹ وے. تو اب آپ ریزیڈنٹ پرسن کی ڈیفینیشن دیکھیے, یہ سیکشن 81 میں ڈیفائن کیا گیا ہے. پرسن, ہی کین بی ریزیڈنٹ انڈیویجول, ریزیڈنٹ کمپنی, اور ریزیڈنٹ ایسوسیشن آف پرسن فار دا ایئر. یہ ایئر کون سا ہے؟ فار دا ایئر مینس فار دا ٹیکس ایئر. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ریزیڈینشیل اسٹیٹس کا آپ کی نیشنلٹی سے کوئی تعلق نہیں, سٹیزن شپ سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ٹیکس ایئر سے بڑا گہرا تعلق. ان اے ریلیونٹ ٹیکس ایئر whether a person is resident or non-resident, this is to be seen, this is to be determined. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. ٹیکس ایئر جو ہے that is very important in determining, in knowing the residential status of a person. So, resident individual, resident company, resident AOP, یہ resident person ہو سکتے ہیں. اور the federal government. Federal government will also be a resident person. Person ہم نے دیکھا تھا سیکشن 80 میں
federal government was a person. یہ آپ کو یاد ہوگا. Provincial government or a local authority, those were defined as company in Section 80. But federal government was a person. تو یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ ریزیڈنٹ پرسن ہے سیکشن 81. آگے چلیے گا. اب نان ریزیڈنٹ پرسن لا دیکھیں کیسی سمپل باتیں کرتا ہے. لا کی باتیں بڑی سمپل ہوتی لیکن میننگز بڑے گہرے ہوتے. اگر آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ یہ کہیں کہ یہ کیا ڈیفینیشن. A person shall be non-resident person for a tax year if the person is not resident person for a tax year. This is the definition given in subsection 2 of section 81. ایک نان ریزیڈنٹ پرسن کون ہے؟ A person shall be non-resident person for a tax year. Tax year کا ہونا بہت ضروری. If the person is not a resident person for a tax year. تو یہ ڈیفینیشن دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا بات آتی؟ آپ شاید سمجھ رہے ہو کہ جی یہ تو بہت ہی آسان ڈیفینیشن ہے, ایسے ڈیفینیشن تو ہم بھی بنا لیں. لیکن دیکھیں گے کہ یہ کتنی آسان ہے. I will put these questions to you through exercises and then we shall be able to know that what does it mean. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے, میں نے کہا کہ لا دیکھنے میں بڑی سمپل چیزیں ہیں. یہ ڈیفینیشن بڑی سمپل ڈیفینیشن نظر آتی ہے کہ جو ریزیڈنٹ نہیں ہے وہ نان ریزیڈنٹ. یہی بات کی گئی. ایک ٹیکس ایئر میں اگر کوئی شخص ریزیڈنٹ نہیں ہے تو اس کو ہم نان ریزیڈنٹ کہیں گے. لیکن نان ریزیڈنٹ تک پہنچنے کے لیے ریزیڈنٹ کی جو ڈیفینیشن کی گئی, ریزیڈنٹ انڈیویجول, ریزیڈنٹ کمپنی, ریزیڈنٹ اے او پی, ایز دیز ہیو بین ڈیفائنڈ, وہ سب ایک ایک چیز آپ نے اس میں دیکھنی ہوں گی. If those characteristics are not there, then you will reach the state that you can term that person as non-resident. یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے جتنی نظر آ رہی. وہ ریزیڈنٹ کے تمام جو ایلیمنٹس ہیں, تمام انگریڈینٹس ہیں, تمام پوائنٹس ہیں, those will have to be thrashed out before declaring or saying that a person is a non-resident person. So students, by now you understand what is a resident person and who is a resident person and who is a non-resident person. تو ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ پرسن کا آئیڈیا آپ کو ہو گیا. Now we are moving on to the resident individual. How an individual will be termed as a resident individual. تو یہ لا میں ڈیفائن کر دیا گیا. Section 82 that deals with the status of the resident individual. To see the definition first, it is in section 82. An individual shall be a resident individual for a tax year. Tax year بڑے important concept ہے, tax year کو آپ نے نہیں بھولنا. An individual shall be a resident individual for a tax year if the individual, اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, is present in Pakistan for a period of or periods amounting in aggregate to 183 days or more in the tax year. تو یہ بات تو بڑی سمپل ہے لیکن اس میں کچھ پوائنٹس ایکسپلین کرنے والے ہیں, وہ کرتے ہیں, ڈیفینیشن پوری ہو جائے. اور دوسری بات, is an employee or official of the federal government or a provincial government posted abroad in the tax year. تو یہ دو باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر. پہلی بات یہ ہے کہ ایک ٹیکس ایئر میں ایک انڈیویجول ریزیڈنٹ ہو سکتا ہے. این انڈیویجول, یہاں پر کوئی سٹیزن شپ کی بات نہیں ہے. whether a person of the citizen of UK or Australia or China, if he is present in Pakistan for the number of days stated here in section 82, he is the resident.
And if it is a person who is born in Pakistan, who is a national of Pakistan, who is a citizen of Pakistan, he does not remain for 183 days in a tax year. Less than 183 days کا اگر stay ہوگا کسی کا, یہ میں citizen of پاکستان کی بات کر رہا ہوں, نیشنل آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اگر اس کا بھی اسٹے اگر ٹیکس ایئر میں 183 ڈیز سے کم ہوگا, he will not be resident individual. یہ بات آپ سمجھ لیں جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کی تھی بات. An individual shall be resident individual for a tax year if the individual is present in Pakistan for a period or periods. یہ کیا بات ہوئی؟ 183 ڈیز کی بات ہو گئی, آپ کو سمجھ آ سکتی ہے, یو کین کاؤنٹ کہ 183 ڈیز اس ٹیکس ایئر میں ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. پیریڈ اور پیریڈز کی کیا بات؟ اس اسٹے کا کنٹینیوس اسٹے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کسی ٹیکس ایئر میں کوئی شخص 30 ڈیز ٹھہرا ہے, اس کے بعد پاکستان سے باہر چلا گیا ہے, پھر 60 ڈیز کے لیے آ گیا ہے, but the total stay that amounts to 183 days or more, he will be resident for a period that may be continuous or periods. These may be the different periods during a tax year. اگر ان کو آپ ایڈ کریں, that comes to 183 days in that very tax year, that person will remain a resident individual. تو یہ ٹیکس ایئر پیریڈ اور پیریڈز کی بات ہے, تو باقی 183 ڈیز آپ نے ڈیورنگ اے ٹیکس ایئر وہ کاؤنٹ کرنے ہیں. اف اٹ از 183 ڈیز اور مور, دیٹ پرسن, دیٹ انڈیویجول, پرسن کی نہیں بات ہو رہی, ہم ریزیڈنٹ انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں. دیٹ انڈیویجول وڈ بی اے ریزیڈنٹ انڈیویجول. دوسری صورت اور یہ انڈیویجول بھی ریزیڈنٹ انڈیویجول ہو سکتا ہے, اور یہ نہیں کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں. First situation, one is the resident or is an employee or official of the federal government or a provincial government posted abroad in the tax year. اب ٹیکس ایئر کی بات ضرور آپ کو کرنی پڑے گی, آپ کو دیکھنی پڑے گی, آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی. تو اسٹوڈینٹس, یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آفیشیل یا امپلائی فیڈرل گورنمنٹ کا ہو یا پروونشل گورنمنٹ کا, اور اس کی باہر پوسٹنگ ہو جاتی ہے, اور وہ ایک ٹیکس ایئر میں باہر ہے, ملک سے باہر ہے, تو وہ بھی ریزیڈنٹ انڈیویجول ہوگا. اب اس کا اسٹے جو ہے پاکستان میں اگر 183 ڈیز سے کم ہوگا, تو اس صورت میں کیا بات ہو؟ یہ غور کیجئے, یہاں پر یہ بات ایکسپلین نہیں کی گئی, لیکن بٹوین دا لائنز یہی بات. فار این امپلائی اور آفیشیل آف دا فیڈرل گورنمنٹ اور اے پروونشل گورنمنٹ, نمبر آف ڈیز آف اسٹے از immaterial. He may not live for a single day in a tax year in Pakistan, but still he will be the resident individual. وہ ٹیکس ایئر میں سارا سال جو ہے, he is at the place where he has been posted. کسی کی پوسٹڈ یو کے کر دی گئی, اور وہ ٹیکس ایئر میں all the 365 days he remained in UK. But under income tax ordinance 2001, that person will be treated as a resident individual. تو اب آپ کوئی بات مزید واضح ہو گئی ہوگی کہ ریزیڈنٹ انڈیویجول کے لیے پہلی بات تھی اسٹے ضروری ہے, اب یہاں پر اسٹے بھی ضروری نہیں. Even if you don't have that stay in Pakistan and the law says that you are a resident individual, you will be the resident individual. یہ دو ڈفرینٹ سچویشن ہیں. ایک جگہ یہ ہے کہ آپ کا اسٹے ہونا چاہیے, whether you are a Pakistani or you are a British citizen, if your stay is 183 days or more, you are a resident individual for that very tax year. لیکن دوسری صورت میں, if you are an official or employee of the federal or provincial government, آپ کا اسٹے ایک دن بھی نہیں ہے ٹیکس ایئر میں,
but condition is that you are posted abroad by the federal government or provincial government, then according to law you will be the resident individual. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے کوشش کی ہے کہ بڑے سمپل انداز میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں اور اصل بات آپ تک پہنچ جائے. ہوپ فلی دیٹس کلیئر ٹو یو. اب ہم آگے موو کرتے ہیں. اب کمپنی کی بات ہم نے کی تھی, ریزیڈنٹ کمپنی. کمپنی تو ہم سیکشن 80 میں دیکھ چکے, پرسن کی ڈیفینیشن میں کمپنی کا کیا اسکوپ, دیٹ وی اسٹڈیڈ ان سیکشن 80. آپ کو وہ سب یاد ہوگا. آئی ایم ناٹ گوئنگ in that definition that we studied in section 80. میں ریزیڈنٹ کمپنی کی بات کر. ایک کمپنی, how a company will be resident company, اس میں کیا انگریڈینٹس ہونے چاہیے. تو دیکھیے گا سلائڈ پر ڈیفینیشن. A company shall be resident company for a tax year. یہاں پر بھی بات ٹیکس ایئر کی بڑی امپورٹنٹ. پہلی اس میں کیا بات ہونی چاہیے, اٹ از انکارپوریٹڈ اور فاؤنڈ بائی اور انڈر اینی لا ان فورس ان پاکستان. یہ جو بنی ہے, انکارپوریشن ہوئی ہے, رجسٹریشن ہوئی ہے اس کی, یہ پاکستان کے کسی بھی لا کے تحت اگر اس کی رجسٹریشن ہوئی ہے, انکارپوریشن ہوئی ہے, کمپنی بنائی گئی ہے, that will be resident company. دوسری بات, the control and management of the affairs of the company is situated wholly in Pakistan at any time in the year. یہاں ایک اور بات ہو رہی. یہاں انکارپوریشن کی کوئی بات نہیں, رجسٹریشن کی کوئی بات نہیں کہ کس لا کے تحت وہ رجسٹریشن اس کی ہوئی, انکارپوریٹ ہوئی ہے, اس کو بنایا گیا. یہاں پر بات ہو رہی ہے the control and management of the affairs of the company is situated wholly in Pakistan at any time in the year. دیکھتے ہیں یہ کیا ہے, کنٹرول اینڈ مینجمنٹ کی فلاسفی کیا ہے, what is required by law. اسے ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. اب ڈیفینیشن ہماری کمپلیٹ ہو جائے. اور it is a provincial government or a local authority in Pakistan. A provincial government or a local authority in Pakistan, that is also a resident company. آپ کو یاد ہوگا سیکشن 80 جب ہم نے پڑھا تھا, کمپنی کی ہم نے جب کلاسیفیکیشن دیکھی تھی, اس میں پروونشل گورنمنٹ اور لوکل اتھارٹی دیٹ واز انڈر دی ہیڈ کمپنی. یہ وہی بات ہو رہی. اب آپ دیکھیے ریزیڈنٹ کمپنی کے لیے کیا ضروری. ریزیڈنٹ کمپنی, ایک کمپنی ریزیڈنٹ کمپنی ہوگی اگر پاکستان کے کسی بھی قانون کے تحت اس کو بنایا گیا. وہ کمپنی آرڈیننس کے تحت بن رہی یا ٹرسٹ ایکٹ کے تحت اسٹیبلش ہو رہی. کوئی بھی لا جو ہے جس کے تحت اس کی انکارپوریشن ہو رہی ہے وہ دیٹ ول ریمین اے کمپنی. دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر اس کا کنٹرول اینڈ مینجمنٹ, اب کنٹرول اینڈ مینجمنٹ کا اسکوپ کیا ہے یہ بھی ہم اسٹڈی کریں گے, لیکن آپ ڈیفینیشن کو دیکھ لیجیے پہلے. اگر کسی کمپنی کا کنٹرول اینڈ مینجمنٹ, اس کمپنی کے افیئرس کا کنٹرول اینڈ مینجمنٹ that is wholly in Pakistan during a tax year, that will be a resident company. اب یہاں پر انکارپوریشن کی بات نہیں ہے. اب اس کو پڑھنے کے لیے, اس کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے لیے آپ کو اس طرف جانا پڑے گا کہ it is not just the control and management, it is a wider scope. کنٹرول اور مینجمنٹ سے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ This company may be incorporated anywhere in the world. پہلی بات تھی کہ کمپنی کے لیے انکارپوریشن ضروری ہے انڈر اے پاکستانی لا. یہاں بات ہو رہی ہے کہ کمپنی انڈر اینی لا انکارپوریٹڈ, اینی ویئر ان دی ورلڈ انکارپوریٹڈ.
if the control and management of the affairs of that country is in Pakistan, that will be resident company. وہ خواہ بیلجیم میں اسٹیبلش ہو, یو ایس اے میں اسٹیبلش ہو, یو کے میں اسٹیبلش ہو, فرانس میں ہو کہ جرمنی میں ہو, if the control and management of that country is in Pakistan, that will be resident company. اور تیسری بات جو ہم نے دیکھی, that simple, اس میں کوئی وضاحت کی بات نہیں کہ ایک پروونشل گورنمنٹ اور لوکل اتھارٹی ان پاکستان, that will be resident company. یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ آخر پروونشل گورنمنٹ کو اور لوکل اتھارٹی کو کمپنی ڈکلیئر کرنے کی کیا ضرورت. آپ نے پڑھا تھا that the income of a provincial government or a local authority is exempt, exemptions اور tax concessions کا آپ کو یاد ہوگا, is exempt from tax. یہ بزنس انکم کی بات ہو رہی, باقی انکمز کی نہیں. is exempt from tax within its jurisdictional area. اپنی جو jurisdiction ہے اس کے اندر اگر کوئی بزنس انکم ہے, that will be exempt from tax. out of its jurisdiction, وہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا کوئی لوکل اتھارٹی ہو, اپنی jurisdiction سے باہر جا کر اگر وہ کوئی بزنس انکم ارن کرتے ہیں یا ڈیرائیو کرتے ہیں بزنس انکم, that will be taxable under income tax ordinance 2001. وہ ایسا ہی ہے کہ اگر سندھ گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ آف سندھ, وہ پنجاب میں آ کر کوئی بزنس کرتے ہیں, کوئی کارپوریشن اسٹیبلش کر دیتے ہیں. بزنس گورنمنٹ نے کیسے کرتے ہیں, a corporation is established by the government of Sindh اور اس کے ذریعے انکم جنریٹ ہو رہی ہے, انکم ڈیرائیو کر رہے ہیں, that will be the business income. اگر یہ سندھ گورنمنٹ کی اپنی جیوگرافیکل جورسڈکشن کے اندر ہوتا تو that would have been exempt. یہ ہم نے ایگزامپشن میں پڑھا تھا. because now it is out of the jurisdiction, rather geographical jurisdiction, جو اس کی باؤنڈریز ہیں اس سے باہر اب آ گئے, تو that will be taxable. تو یہ پروونشل گورنمنٹ, اسی طرح لوکل اتھارٹی اپنے جورسڈکشن میں اگر بزنس انکم ہے that is exempt. اس سے باہر اگر کوئی بزنس انکم ڈیرائیو کر رہے ہیں, حاصل کر رہے ہیں, ارن کر رہے ہیں, that will be taxable. تو یہ اس لیے پروونشل گورنمنٹ اور لوکل اتھارٹی کو پہلے تو آپ کو کمپنی ڈکلیئر کرنا پڑے گا, پھر ہی کمپنی کو ٹیکس کریں. تو یہ آخر پرسن میں کیوں لے گئے پروونشل گورنمنٹ کو کمپنی میں, اور باقی یہ سب کچھ کیوں ہوا, وہ آپ کو یہاں اس کی جھلکیاں نظر آ رہے ہیں. سو اسٹوڈینٹس, یہاں تک آپ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی جو میں شروع سے اسٹریس کر رہا ہوں کہ ریزیڈینشیل اسٹیٹس کا آپ کی سٹیزن شپ اور نیشنلٹی سے تعلق نہیں. یہ کچھ اور فیکٹرز ہیں, کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں جو اگر فلفل کی جائیں that a person will be termed as a resident person or a non-resident person. تو آگے چلیے گا. اب ریزیڈنٹ ایسوسیشن آف پرسن, ریزیڈنٹ ایسوسیشن آف پرسن پہ جانے سے پہلے let me make one more point clear to you. ریزیڈنٹ کمپنی میں ورڈ واز یوزڈ, وہاں پر آپ نے ایک لفظ پہ غور کیا ہوگا, that was the control and management is wholly situated in Pakistan. اس کا control and management that should be wholly in Pakistan, then that will be termed as resident company. اب resident association of person دیکھیں, this is different, somewhat different. یہ جو control and management کی بات ہو, یہ دیکھیے سیکشن 84 میں ڈیفائن کیا گیا ہے, an association of person shall be resident association of person for a tax year. Again, tax year is there. If the control and management of the affairs of the association is situated wholly or partly in Pakistan at any time in the year. Control اور management کی بات ہے,
control and management of the affairs of the association is situated, उसका वहां पर कंट्रोल है पाकिस्तान में होली और पार्टली. यहां पर होली की बात नहीं है कंपनी में, the control should be wholly at any time in the year in Pakistan, whereas in association of persons the controller of management can be wholly or can be partly. पूरा कंट्रोल ना हो, if there is somewhat control and management वो पाकिस्तान में है, तो association of person that will remain a resident association of person. अब आपने देखा रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या है, रेजिडेंट कंपनी क्या है, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्संस. अब ये इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे. अब मैं चाहूंगा कि आप रेजिडेंट इंडिविजुअल को डिटरमिन कर सकें किसी एक्सरसाइज के जरिए, ताकि मुझे अंदाजा हो सके whether you have understood the definition or not. तो मैं आपको एक एक्सरसाइज की तरफ ले जा रहा हूं जिसको हम कंटिन्यू रखेंगे. रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्संस, इसके डिफरेंट फैसेट्स जो हैं those will be discussed. कंट्रोल और मैनेजमेंट पर्टिकुलरली इसका क्या एरिया है, क्या स्कोप है, that will be discussed. तो अब हम एक एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं टू डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल. एक्सरसाइज सामने है, मैं एक दफा पढ़ देता हूं, उसके बाद आपने इसे करना है. मिस्टर हनीफ, हमने करना क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है इसका डिटरमिन करना फॉर टैक्स ईयर 2005. मिस्टर हनीफ visited Pakistan on 1st August 2004 in connection with a seminar which continued for 7 days. Then he left for Singapore. Mr. Hanif again came back to Pakistan on 16th February 2005 and stayed in Pakistan till 20th June 2005. अब यहां पर आपने रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना. तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे, कहां से स्टार्ट लेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट टैक्स ईयर. किस टैक्स ईयर में आप उसका रेजिडेंशियल स्टेटस मालूम करना चाहते हैं? क्योंकि मैं बार बार आपको पे स्ट्रेस कर रहा हूं, आपको इस बात को मैं यकीन दहानी में आपको करवा रहा हूं कि जब तक आप टैक्स ईयर का पता नहीं चलाएंगे आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा. So you will have to ensure that you know what is meant by tax year. तो पहले आप सबसे टैक्स ईयर लिख लीजिए. तो टैक्स ईयर जिसके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस आपने इस इंडिविजुअल का डिटरमिन करना है, दैट इज टैक्स ईयर 2005. इसका अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? अगर आपको टैक्स ईयर की डेफिनेशन याद है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए. व्हाट विल बी द अकाउंटिंग पीरियड? एनीवे आप लिखिए, अकाउंटिंग पीरियड फॉर टैक्स ईयर 2005 शैल बी फ्रॉम 1st जुलाई 2004 टू 30 जून 2005. अब आप अपनी वर्किंग कीजिए. डेफिनेशन आपके जहन में होगी. द स्टे, क्योंकि ये एम्प्लॉय नहीं है, ऑफिशियल नहीं है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो यहां पर नंबर ऑफ स्टेज से आप डिटरमिन करेंगे. और वो नंबर ऑफ डेज कितने थे याद है आपको? अभी बात की हमने, 183 डेज और मोर ड्यूरिंग ए टैक्स ईयर. तो मिस्टर हनीफ पहली दफा पाकिस्तान में 1st अगस्त 2004 को आए. दैट इज इन टैक्स ईयर 2005, 1st जुलाई 2004 to 30 June 2005, and he stayed for 7 days. अगस्त, उसके आगे 7 days, नंबर ऑफ डेज आपने कैलकुलेट करना. उसके आगे देखिए, then left for Singapore and again came back on 16th February 2005. अब वो 16th February 2005 को वापस आया
and he stayed in Pakistan till 20th June 2005. اب آپ نے کیا کرنا ہے, فیبروری کتنے ڈیز, 16 سے آپ 28 تک کاؤنٹ کیجئے کتنے ڈیز بنتے ہیں, لکھیے آپ کاؤنٹنگ کیجئے. ناؤ اٹ از اپ ٹو یو. یہ آپ لکھیے کتنے دن بنتے ہیں, یہ 16 ول بی انکلوڈیڈ ان دیٹ, 16 to 28 13 days. نیکسٹ آپ مارچ لکھیے کتنے ڈیز, 31 days. اپریل 30 days. مئی 31 days. جون میں he remained till 20th June. Write 20. Add it up. Now it is up to you. I'm not making addition for you. میں نے آپ کو تمام پرنسپل بتا دی, ایک ایک آپ کو انٹری بتا دی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب آپ اس کو ایڈ کیجیے اور give me the answer. پرنسپل کیا ہے, if number of days during tax year 2005 that comes to 183 days or more, your answer will be, since the stay of Mr. Hanif in Pakistan during tax year 2005 is 183 days or more, whatsoever it is, he is a resident individual according to income tax ordinance. If it is less than that, then Mr. Hanif will be a non-resident individual. اب نان ریزیڈنٹ تک پہنچنے کے لیے وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا, آپ کو ریزیڈنٹ انڈیویجول دیکھنا پڑے گا whether he is a resident individual or not. If he is not resident individual, then you have the reason to state that an individual is not a resident individual, so he is a non-resident individual. Resident individual ہم نے چیک کیا, اس کے جو بھی انگریڈینٹس تھے, جو بھی ریکوائرمنٹس تھیں, جو بھی اسینشیلس تھے, وہ فلفل نہیں ہو رہے, وہ پورے نہیں ہو رہے, اس لیے یہ شخص نان ریزیڈنٹ انڈیویجول. وہ بات جو میں نے آپ سے کی تھی, if a person is not a resident individual, is not a resident person, he will be non-resident person. وہی بات ریزیڈنٹ انڈیویجول پر پوری آتی ہے. تو یہ ریزیڈینشیل اسٹیٹس کی ہے, اس کے اور ہم ایکسرسائز کریں گے. سو اسٹوڈینٹس, ریزیڈنٹ اور ریزیڈینشیل اسٹیٹس معلوم کرنا بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ. ریزیڈینشیل اسٹیٹس معلوم کیے بغیر ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم دیکھ سکیں یا ڈٹرمینیشن کر سکیں, کریکٹ ڈٹرمینیشن of the income of a person, because separate rules apply. Resident person پر کوئی رول اپلائی ہو رہے ہیں, نان ریزیڈنٹ پر ڈفرینٹ رولز اپلائی ہو رہے ہیں. یہ ہم سب اسٹڈی کریں گے, اس کے بعد ہم اپلائی کریں گے. اب آپ کو ایک دو ایکسرسائزز آن ریزیڈنٹ انڈیویجول کروائیں گے, اس کے بعد کنٹرول اینڈ مینجمنٹ کیا ہے, ایسوسیشن آف پرسنس کا کیا اسکوپ ہے, کمپنیز کا کیا اسکوپ ہے, ان کا ریزیڈینشیل اسٹیٹس کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں. آل دیز ایکسرسائز ول بی کیریڈ آؤٹ, اور یہ سب آپ نے کرنا ہے. آپ ان کانسیپٹس کو سمجھ لیجئے, اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. یہ سب بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا آسان کام, اور اسی طرح ہم آگے بڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سفر آپ کا بڑا آسان رہے گا, اور آپ زندگی میں کامیاب رہیں گے. آپ کے لیے کوئی دشواری یا مشکل نہیں ہوگی. لیکن یہاں بھی پرووائزو ہے. وہ پرووائزو یہ ہے کہ آپ کو ریگولر رہنا ہوگا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. یہ پرووائزو اگر آپ پورا کر سکے تو پھر آپ کے لیے آسانیاں ہیں, اور آپ کا آئندہ سفر جو ہے وہ بڑا ہی آسان ہوگا. اینڈ یو ول بی پلیسڈ ایٹ ویری کمفرٹیبل پوزیشنز, ایٹ ویری ہائی پلیسز. اور یہ سارے کام جو ہیں, ٹیکسیشن, مینجمنٹ اور یہ سب کچھ, یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو اس کے لیے محنت جو ہے وہ کرنی پڑے گی. آپ کو محنت کرتے رہیے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بڑے سمپل انداز میں چیزیں بتاتا رہوں. ہیو اے نائس ٹائم.
تھینک یو. اللہ حافظ. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہو. اللہ حافظ.